بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی ویڈیو میاں بیوی کے حقوق اور میاں بیوی کی زندگی، ان کی ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، شوہر کے بیوی پر کیا حق ہیں اور بیوی کے شوہر پر کیا حق ہیں، اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، لہٰذا سنیں۔ سب سے پہلی اور بڑی بات یہ کہ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جو شروع سے اخیر تک ہے، اول ہے آخر ہے۔ سب سے پہلا رشتہ بھی جو دنیا میں وجود میں آیا اس روئے زمین پر، وہ میاں بیوی کا تھا، اور جو زندگی بھر وہ اپنے گھر میں اپنی زندگی میں رہے، اکٹھے رہے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں، ایک دوسرے کی ہر ایک پریشانی میں، سکھ دکھ میں شامل رہے، تب بھی میاں بیوی ہی رہے۔ اگر کوئی پریشانی آئی تو بھی دونوں نے جھیلی، کوئی سکھ دکھ آیا تو بھی دونوں نے جھیلا، غریبی آئی دونوں نے جھیلی، بچوں کو پالنے کی باری آئی وہی دونوں تھے، کوئی مشکل آئی ان دونوں نے جھیلی، امیری آئی تب دونوں نے عیش کی، اور جب سب کچھ بال بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، اپنے اپنے سیٹل ہو گئے، کوئی باہر چلا گیا، کسی نے الگ مکان بنا لیا، کوئی بدیش چلا گیا، کوئی بیوی کو لے کر اوپر چلا گیا، کوئی نیچے چلا گیا، کوئی یہاں کوئی وہاں، آخر کار وہ ماں باپ پھر بھی اکیلے رہے۔ اچھا، جب بڑھاپا آیا تب بھی ایک دوسرے کا سہارا میاں بیوی ہی تھے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی میاں بیوی ہی رہتے ہیں۔ یہ ہو گیا دنیا کا حال۔ آخرت میں بھی اگر کوئی اکٹھا رہے گا، جنت میں جائے گا، تو وہاں بھی میاں بیوی ہی اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہی رہیں گے۔ اس لیے میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم اور بہت بڑا رشتہ ہے، اہم رشتہ ہے، لہٰذا اس کو خراب نہ کریں۔ دیکھیے، آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی میاں بیوی کی بات کر رہے ہیں تو ماں باپ بہن بھائی کا ذکر ہی نہیں۔ بھائی، ماں باپ کا ادب احترام، ان کی خدمت، ان کی فرما برداری اپنی جگہ ہے۔ وہ تو سخت گنہگار ہے بندہ جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے یا ان کی فرما برداری نہ کرے یا ان کے لیے اپنی جان مال قربان نہ کر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بھائی بہن کے حق الگ ہیں، میں صرف میاں بیوی کے حق کی بات کروں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت لوگوں میں اور تقریباً سبھی دھرموں میں ایسا پایا جاتا ہے کہ بندے سمجھتے ہیں، شوہر سمجھتا ہے، ہندی میں پتی کہہ لیں، وہ سمجھتا ہے کہ بیوی پر میرے سارے حق ہیں، لیکن میرا بیوی پر کوئی حق ایسا کمانا ہے، لا کے دینا ہے، یا اس کو روٹی کپڑا دینا ہے، اور بس باقی سب کچھ اسی نے کرنا ہے۔ کام کرے، روٹیاں بنائے، کپڑے دھوے، بچوں کو پالے، آپ کی خدمت کرے، آپ کو خوش کرنے کے لیے تیار رہے، آپ کی ہر بات مانے، بیمار ہو تو بھی، تندرست ہو تو بھی، پیر میں چوٹ لگی ہے، لنگڑی لنگڑی چل کے چاہے کام کرے، آپ کو کھانے بنا کے کھلائے، آپ کو کپڑے دھو کے دیوے، گھر کی صفائی کرے، گھر کے کام کرے، بچوں کو بھی سنبھالے، روٹی بھی بنائے، کچن سنبھالے، سب کچھ وہ کرے۔ ہم تو باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ہم پیسے کما کے لاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، باقی سب بیوی جانے۔ سب کچھ بیوی کے اوپر لاد دیا جاتا ہے، اور بندہ خود کو سمجھتا ہے کہ میں تو مرد ہوں اور میرا تو اس کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹانے کا یا اس کی کوئی خیر خواہی کرنے کا، خیر خبر لینے کا، بیمار ہے یا تندرست ہے، تکلیف میں ہے، خوش ہے، دکھی ہے، ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، کوئی غم ہے، کچھ نہیں، بس میری خدمت کرے، میری سیوا کرے ہر حال میں، اور اس کا فرض بنتا ہے، یہ پتنی ہے، بیوی ہے، اس نے میری سیوا کرنی ہے، لیکن اس کا مجھ پر اس طرح کا کوئی حق نہیں۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے بھائی آپ کی۔ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے، اگر بھائی صاحب بیویوں کے لیے شوہر کی خدمت فرض کی گئی ہے،
ان کا حکم ماننا فرض قرار دیا گیا ہے، اور ان کے سامنے بد کلامی کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان کے پیسوں کو یعنی ان کی دولت کو ناجائز طریقے سے خرچ کرنا یا اڑانے سے منع کیا گیا ہے، یا بنا شوہر کی اجازت کے اس کے پیسوں کا استعمال یا اس کی چیزوں کا استعمال کرنا منع کیا گیا ہے، اس کی جیب سے پیسے چرانا منع کیا گیا ہے۔ چوری تو چلو ویسے ہی گناہ ہے، لیکن شوہر کے پیسے بھی بیوی بنا اجازت کے نہیں لے سکتی۔ تو بھائی وہ بیوی ہے یا کوئی پلاسٹک کی گڑیا ہے یا کوئی دوسری مخلوق ہے؟ وہ بھی انسان ہے، اس پر بھی آپ پر بھی اس کا حق ہے۔ جس طرح آپ بیمار ہو جائیں اور وہ آپ کی خدمت کرے، رات بھر آپ کی ٹانگیں دباتی رہتی ہے، آپ کے سرانے کھڑی رہتی ہے، آپ کی تکلیف میں وہ تکلیف میں رہتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ دکھی ہوتی ہے، میرا بندہ بیمار ہے، وہ ہر ممکن آپ کی سیوا خدمت میں لگی رہتی ہے۔ تو بھائی صاحب، اگر آپ انسان ہیں اور انسانیت کو سمجھتے ہیں تو اسی طرح کے سارے حق آپ پر بھی ہیں آپ کی بیوی کے۔ اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی دور کرنے میں مدد کریں، اگر وہ بیمار ہے تو آپ بھی اس کو اسی طرح سے دوائی دارو لا کے دیں، اس کو آرام کرنے کو بولیں، آپ کام چھوٹا موٹا خود کر لیں، کھانا بنانا آتا ہے بنائیں، نہیں بنانا آتا بازار سے منگائیں، خود بھی کھائیں اس کو بھی کھلائیں، اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی کھلائیں۔ اگر وہ غمگین ہے کسی طرح سے تو اس کے غم میں شریک ہو جاؤ، اس کے پاس بیٹھو۔ مائکے کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی غم پہنچا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے یا کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی بھی غم پہنچا، دکھ پہنچا، تو اور وہ تھوڑی نراش ہے یا تھوڑی مایوس ہے یا تھوڑی چپ چاپ ہے، خوش نہیں ہے، غمگین ہے، تو یہ مت بولو او بھائی جو ہو گیا تھا ہو گیا یار، ہو گیا، چل تو کام تو کر، کھانا تو بنا، یہ تو کر وہ تو کر۔ نہیں، غلط ہے، اس کو دکھی مت کریں، اس کو دکھی کرنے میں آپ گناہ گار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اوکے، مان لیا، بالکل ٹھیک، درست حدیث ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ٹھیک۔ شوہر پر بھی لگتا ہے کہ اگر بیوی بیمار پڑ گئی ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے، تو شوہر پر بھی فرض ہے کہ اس کے پاس کھڑا رہے، بیٹھا رہے اور اس کی ساری پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کی تیمارداری کرتا رہے۔ یہ دونوں پر یکساں فرض ہے، پھر ایک پر نہیں ہے۔ اس کو کام کرنے کے لیے مجبور نہ کریں، کپڑے دھوبی سے دلوا لیں جب تک وہ بیمار ہے، کھانا خود بناویں، کسی پڑوسی سے بنوا لیں میں، ہوٹل سے منگا لیں میں، اس کو تنگ نہ کریں، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو گھر کی نوکرانی ہے، میرے پیر کی جوتی ہے، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، اسی لیے شادی کر کے لائے ہیں کہ اس کے ذمہ سارے گھر کا کام، ساری ذمہ داریاں، لوگوں سے ملنا برتنا، بازار سے گلی سے جا کے سودا سامان بھی لانا، دکان سے سامان بھی لاوے، اور سارے کام اسی کے اوپر ہیں، اور اس کا یہ فرض ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی نہیں ہے بھائی صاحب۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، وہ لوگ سخت گنہگار ہوں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا کل قیامت کے دن، جو بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، مار پٹائی کرتے ہیں، یا ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، ان پر ہر وقت روب ڈالتے ہیں، ہر وقت ان کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں، ذرا سی بات ہو جاوے تو ان کو کچھ کا کچھ بول کے طعنہ و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے دکھ کو محسوس نہیں کرتے، اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے۔ میں نے خود دیکھا ہے، ایک لڑکی کسی کی بہو گود میں بچہ اور اپنے گھر والوں کو، سسرال والوں کو کھانا بنا کے ناشتہ کروا رہی ہے، بچہ اٹھا رکھا ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے ان کے برتن روٹیاں بنا بنا کے لا کے باہر بٹھا کے کھلاتی ہے۔ شرم نہیں آ رہی تھی ان لوگوں کو ایسا دیکھتے ہوئے کہ وہ اکیلی بیچاری بچہ بھی اٹھایا ہوا ہے اور اندر جاتی ہے
फुलके बना के लाती है आपके लिए, सब्जियां डाल के लाती है, और आप बाहर राजे महाराजे बन के बैठ के खाते हैं। किसी के पैर में ज़ख़म है, चोट लगी है अंगूठे में या कहीं, वो लंगड़ा कर चल रही है, फिर भी सारा काम कर रही है घर का, जो एक मुश्किल काम है उस पे लगा रखा है, और वो कई घंटों का काम है, और वो देख भी रहे हैं, सास ससुर या जेठ जेठानी या भाई बंधु जो भी घर में हैं देख रहे हैं, लेकिन मजाल है किसी ने रोका या कहा कि भाई बैठ जा, आराम कर, क्या हुआ है तेरे पैर में, इसको पट्टी करो, दवाई दारू करो, कुछ कोई बात नहीं हम कर लेंगे, तुम बैठ जाओ ना। ये जुल्म है, जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनको भुगतना पड़ेगा, सख्त जुल्म है ये। क्या समझते हो बीवी को, बहू को, ससुराल वाले क्या समझते हैं? आप उसको ख़रीद कर लाए हैं, वो घोड़ी है, भेड़ बकरी है, या कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ बनी है, या किसी और कोई और मखलूक है, किसी कहीं और से आई है, इंसान है, इंसान की बच्ची है, आपकी भी बेटी है, किसी के घर में गई है, अगर उसको तकलीफ़ होती है तो आपका कलेजा निकल जाता वहीं घर में बैठे हुए। अगर उसका फ़ोन आ जाए, रोते हुए सुन लो तो भागे हुए जाते हो, फ़ोन करते हो, क्या हुआ, क्या मुश्किल आ गई, क्या किसने कहा भाई, क्यों कहा, तकलीफ़ होती है ना। इसी तरह से सास ससुर को भी ये देखना चाहिए कि हमारी बेटी भी किसी के यहाँ है, अगर उस पर कोई जुल्म हो या उसको कोई तकलीफ़ दी जाए तो आपका कलेजा निकलता है ना। तो इसी तरह से वो भी किसी की बेटी है और आपके घर में ब्याह कर आई है, बाकायदा निकाह करके, या आपकी वो लगन बेदें जो होती हैं डोली में बैठ के आप उसको शादी करके लाए हैं, पैसे खर्च किए हैं, उसने भी किए हैं, और वो बहुत सारा माल भी लेकर आई है, आपकी रज़ामंदी से आई है, ना कि भाग कर आई है, ना कि आपसे आपके घर में भीख मांगने आई है। उसका पूरा अधिकार है उस घर में, और उस पर भी उसके हक हैं आप पर भी। लिहाजा ऐसा मत समझें भाई कि वो एक नौकरानी है, बहू का तो काम ही यही है, नीचे का भी करे ऊपर का भी करे, सारे काम वही करे, और बाकी उसका तमाशा देखते हैं। ठीक है, तंदुरुस्त है, करती है काम, करती हैं बेचारी, सब करती हैं, लेकिन उसका हाथ बटाना, उसके भी आराम का ख्याल रखना, उसकी तकलीफ़ का भी ख्याल रखना, ये भी इबादत है, और ये भी बंदे पर भी फ़र्ज़ है। जिस तरह से औरत के ऊपर बंदे की खिदमत लाजिम है, इसी तरह से बंदे पर भी औरत की खिदमत मजबूरी के वक्त, ज़रूरत के वक्त लाजिम है, या उसकी देख रेख, उसके दुख सुख दुख को देखना, उसको सुखी रखना बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है, बंदे का उस पर हक है, बंदे पर उसका हक है। लिहाजा इस हक को निभाएं, वरना कल क़यामत में पकड़ होगी, ज़बरदस्त हिसाब देना पड़ेगा। अगर हिसाब नहीं दे पाए तो अल्लाह ताला जहन्नम का रास्ता दिखा देगा। इसलिए बीवियों को बीवी समझें, बहुओं को बहू समझो, बेटी समझो, इंसान तो समझो, कम से कम उस पर जुल्म करने की तो सोचो ही मत, बल्कि अगर उसको कोई तकलीफ़ है तो उसका साथ दो, उसकी तकलीफ़ दूर करो, और बीमारी में उसको आराम करने दो, काम खुद कर लो, कुछ नहीं बिगड़ता 2-4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। जो सारी उम्र 50-60 साल आपकी खिदमत करती रहती है, बूढ़ी भी हो जाए तब भी वो काम करती रहती है। और मैं उन ऐसी सास हैं, कहीं सास दुखी है, कहीं बहू दुखी है, दोनों चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऐसी सासों को जो अपनी हुकूमत करती हैं और बहुओं को कुछ नहीं समझती, उनको घर का फ़र्द भी नहीं समझती, ये इसके ऊपर मैं बाकायदा एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा पूरी। लेकिन मैं सिर्फ आज एक बात कहना चाहता हूँ कि वो माएँ सुन लें, वो सास सुन लें कि आज जिस घर में आप हुकूमत कर रही हैं, आपके साए के नीचे सब कुछ हो रहा है, इसी घर में एक दिन आएगा ये जो बहू आपकी, जिसको बहू समझा जा रहा है, पराई बेटी समझा जा रहा है, जिसका दर्द नहीं है, जिसका दुख नहीं है, जिसको बहू समझकर रौब डाला जाता है, उसको नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसको बुरा भला कह दिया जाता है, और हर काम उसको कह दिया जाता है, और आप घर की मालकिन बन के और एक तरह की हुकूमत करती हैं, तो याद रखें आपने चले जाना है। उसके बाद इस घर की यही बहू मालकिन होगी, इसी घर में उसके बच्चे होंगे, फिर वो बच्चे बड़े होंगे, फिर वो उनकी शादी करेगी,
ان کے آگے بچے ہوں گے تو یہ اسی گھر میں دادی ہوگی۔ جیسے آج آپ دادی بنیں گی اس بہو کے بچوں سے، اسی طرح کل کچھ سالوں کے بعد یہی بہو اس گھر کی مالک ہوگی اور یہ اسی گھر میں دادی بنے گی۔ لہٰذا ذرا سوچیں، یہ ایک سرائے ہے، ایک آیا دوسرا گیا، اس لیے کسی پر ظلم نہ کریں، سب کے ساتھ پیار کریں، بہوؤں کو بیٹی سمجھ کر رکھیں، اور بہو بھی ساس کو ماں سمجھے تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ بڑے اچھے رشتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں محبت کے لیے تو وقت نہیں ہے، یہ نفرت، دشمنی اور یہ جلن کہاں سے لوگوں نے ٹائم نکال لیا ہے دشمنی کرنے کا۔ اس لیے محبت کریں، سب سے محبت کریں، اپنے رشتوں کو نبھائیں، اپنے رشتوں سے محبت کریں۔ جلن، حکومت، لالچ، میں، میری، اس سے باز آویں، آخر یہ دنیا چھوڑ دینی ہے ایک دن۔ ایسا کام مت کر کے جامیں، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، کسی پر ظلم تو ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ واحد القہار جس دن بدلہ لینے پر آئے گا، ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا، اور جو مظلوم ہوگا وہ مظلوم جب اپنی فریاد سنائے گا تو اللہ اور اس کے فرشتے جب غضبناک ہوں گے تو آپ کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا اور آپ کو اس ظلم کے بدلے میں عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، حالانکہ آج ہمیں سمجھ آئی ہے، اپنے زمانے میں، اپنی جوانی میں، لا علمی میں، الڑ پنے میں ہم سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہیں، کئی چیزیں ہم سے بھی ایسی ہو گئی ہیں، غصہ یا ظلم بھی ہوا ہوگا، یقیناً ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا، اس لیے ناسمجھی میں، لا علمی میں غلطیاں ہو گئیں۔ لیکن آج جب احساس ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت گلٹی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا اگر کیا ہے تو کیوں کیا تھا، لیکن تب سمجھ نہیں تھی، ہمارے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ اب الحمدللہ ہم آپ کو بتانے والے بن گئے ہیں، اس لیے جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر ضرور دھیان دینا اور عمل کرنا، کوشش کرنا اس پر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔